یہ کہاوت تھوڑی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں وہی ہوتے ہیں، وی آر واٹ وی ایٹ، کیونکہ کنزیومرزم کی آج کل کی اس بھیڑ چال میں جب سپلائی بڑھانے کے لیے ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے، گرمیوں کا فوڈ سردیوں میں، سردیوں کا فوڈ گرمیوں میں دستیاب ہے، اویلیبل ہوتا ہے، بڑے بڑے سپر سٹورز کے شیلز میں بے تحاشا کھانے پینے کی چیزیں مختلف کوالٹی اور ورائٹی میں ڈل ڈل پڑ رہی ہوتی ہیں، تو ایسے میں تو یہ کہاوت اب یوں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم وہی کھاتے ہیں جو ہم ہوتے ہیں، وی ایٹ واٹ وی آر۔ اس کافی پرانی سیئنگ میں میری یہ امپرووائزیشن آپ کو کافی ویلڈ لگے گی اگر میری عرض پر صرف اتنا غور فرما لیں کہ ان سپر سٹورز پر خوراک کی فراوانی صرف اس کے لیے ہے جس کی جیب میں روکڑا ہے، اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں یہ جو پیسہ ویسا ہے یہ رچ مڈل اور اپر مڈل کلاس کی جیب میں ہے، اور لاسٹ 4-5 ڈیکیڈز میں فری مارکیٹ اکانومی کی اس نا ختم ہونے والی سپلائی نے انسانوں، جنہیں اب کنزیومرز کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان کے رہن سہن میں انقلابی تبدیلیاں برپا کر دی ہیں، اور یہ پیٹرن ہم پاکستانیوں کے لائف سٹائل میں بھی دکھائی دیتا ہے، پہننے اوڑھنے کے سٹائل میں بھی اور کھانے پینے کی روٹین میں بھی۔ گیلپ پاکستان نے لاسٹ 4 ڈیکیڈز میں پاکستانیوں کی فوڈ ہیبٹس اور ان میں آنے والی تبدیلیوں کو جاننے کے لیے کافی سرویز کیے ہیں، اور ان سروے نتائج سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ ہمارے بڑے شہروں کی رچ مڈل کلاس کو کنزیومر فوڈ کلچر نے کافی حد تک متاثر کیا ہے، لیکن پھر بھی پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد آج بھی اپنی فوڈ ہیبٹس میں کافی ٹریڈیشنل ہے۔ آپ یہ فیکٹس ہی دیکھ لیجئے کہ آج بھی 100 میں سے 41 پاکستانی اپنے دن کا آغاز لچھے دار پراٹھے کی دیوانہ بنا دینے والی اشتہا انگیز خوشبو سے کرتے ہیں۔ روٹی جو ہمارے ہاں ٹریڈیشنل فوڈ بھی ہے اور سٹیپل فوڈ بھی، تو دوپہر کے کھانے میں 100 میں سے 57 پاکستانیوں کی چوائس یہ روٹی ہی ہوتی ہے، جبکہ چاول جو کہ ہماری دوسری فیوریٹ غذا ہے، یہ 100 میں سے 18 پاکستانیوں کے دسترخوان پر لنچ ٹائم میں آج بھی موجود ہوتی ہے، اور یہ عمل صرف ناشتے اور لنچ تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ڈنر تک بار بار دہرایا جاتا ہے۔ جی، ہمیں کھانا پینا پسند ہے، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ آؤٹ آف 143 پاکستانی 3 میلز کھاتے ہیں ایک دن میں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بندی ابھی کنزیومرزم والا بھاشن دے رہی تھی اور اب فیکٹس اینڈ فگرز اٹھا لائی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اپنی فوڈ ہیبٹس میں پاکستانی ٹریڈیشنل ہیں، تو اس بات کا میں ایک جواب نہیں دوں گی بلکہ 2 جواب، بلکہ جوابات دوں گی۔ تو عرض کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھلے روٹی ہمارے ہاں سٹیپل فوڈ ہے لیکن یہ روٹی بنتی گندم ہی سے ہے، اور گندم کے خمار سے پہلے مکئی، جوار، باجرہ وغیرہ اور دوسرے گرینز جو ٹریڈیشنلی یوز ہوتے تھے ان کا استعمال اب اتنا رہا ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ ہم چڑیاں کبوتراں نوں پا دئیدا ہے دانا وانا، آؤ آؤ۔ اب پتہ نہیں اس عمل کے پیچھے گندم کا ٹیسٹ کار فرما ہے یا ویٹ مارکیٹ یا پھر گندم کی مشہوریاں۔ اچھا ٹھہریں، میں یہاں پر ان امپورٹرز کا تذکرہ نہیں کر رہی جو اربوں روپے کی ویٹ اس وقت بھی امپورٹ کر لیتے ہیں جب ہمارا چھوٹا کسان اپنی اگائی ہوئی گندم مارکیٹ میں بیچنے کے لیے ابھی منڈی کے راستے پر ہوتا ہے۔ ہم اس ٹاپک پر بات نہیں کر رہے، کنک پاؤ مطلب مٹی پاؤ اس ٹاپک پر۔ اور اب دوسرا جواب میں یہ دوں گی ہم لوگوں کی فوڈ ہیبٹس اور دنیا کے بدلتے فوڈ کلچر کو لے کر کہ پاکستان میں بھی لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے خوراک، اس سے حاصل ہونے والی انرجی اور اس کے ٹیسٹ کو لے کر۔ گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان نے اس فیکٹر کو سمجھنے کے لیے سرویز کیے 2006، 8، 9، 2012، 2013 اور 2016 میں فوڈ انٹیک کے حوالے سے۔ تو 2006 میں جب گیلپ اینڈ گیلانی نے یہ سوال پوچھا پاکستانیوں سے کہ وہ ناشتے میں کیا لیتے ہیں، تو آؤٹ آف 110 پاکستانیوں نے بریڈ یا ڈبل روٹی والے کھانے میں ٹک کیا تھا۔
اب جب ہم 10 سال بعد کے سروے نتائج کو دیکھتے ہیں، یعنی 2016 میں یہ تعداد 23% ہو گئی، یعنی 23% پاکستانی ناشتے میں بریڈ یا ڈبل روٹی لیتے ہیں۔ تو ایک آبویس ڈفرنس تو ہے ایک ٹریڈیشنل سماج کی فوڈ ہیبٹس کے حوالے سے۔ 2006 میں گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان کے سوال کے جواب میں آؤٹ آف 100 85 پاکستانیوں نے جواب دیا کہ وہ لنچ ٹائم میں روٹی کھاتے ہیں، جبکہ 2016 میں اسی سوال کے جواب میں 57 پاکستانیوں کا جواب تھا روٹی۔ اب ظاہر سی بات ہے باقی کے لوگوں نے دوپہر کا کھانا چھوڑ تو نہیں دیا ہوگا، تو یعنی روٹی کی جگہ پاستا، برگر، پیزا یا لش قسم کی سیلڈز نے لے لی ہوگی۔ اسی طرح 2006 میں آؤٹ آف 100 67 پاکستانیوں نے کہا کہ وہ ڈنر میں روٹی کھاتے ہیں، لیکن 2016 میں یہ تعداد کم ہو کر 52% پر آ گئی۔ اگر اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو ان 2006 آؤٹ آف 100 30 پاکستانیوں کا یہ جواب تھا کہ وہ روٹی اور چاول یا دونوں کھاتے ہیں لنچ یا ڈنر میں، لیکن 2016 میں چاول کھانے والوں کی تعداد کم ہو کر رہ گئی 18%۔ مجھ سے پوچھیں تو ہماری فوڈ ہیبٹس کتنی بھی ٹریڈیشنل ہوں، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ایک بڑا رول پلے کرتی ہیں جنریشنز کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے میں۔ اب یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کی فیکٹس کو مینیپولیٹ کرنے کی مجبوری ہو یا پھر اویئرنیس کیمپینز، فرق تو بہرحال پڑتا ہے۔ اس کی ایک مثال گوشت کے استعمال کے حوالے سے ہمارے بدلتے ہوئے پیٹرنز ہیں۔ دیکھا جائے تو بنیادی طور پر ہم لوگ گوشت خور ہیں۔ گوشت پھر چاہے وہ چکن ہو، مٹن ہو یا پھر بیف، ہم لوگوں کو بہت پسند ہے۔ یہ فیکٹس دیکھیے ذرا۔ گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان کے ایک سروے کے مطابق 2005 میں آؤٹ آف 100 59 پاکستانیوں نے یہ بتایا کہ وہ ریڈ میٹ، جسے ہمارے ہاں چھوٹا گوشت، بڑا گوشت یا مٹن اور بیف کہا جاتا ہے، یہ کھانے کے شوقین ہیں۔ لیکن 2016 میں 38% پاکستانیوں نے جواب دیا کہ وہ ریڈ میٹ کھاتے ہیں۔ ظاہر ہے میسیو اربنائزیشن، جسمانی ایکٹیویٹیز کا کم ہونا اور بڑھتے ہوئے وزن کے باعث جو بیماریاں آتی ہیں، اس کے نتیجے میں لوگ مجبور ہو گئے کہ وہ اپنی غذا سے ریڈ میٹ کی مقدار کو کم کر دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی غذا میں چکن کی مقدار بڑھ گئی۔ اب آپ خود حساب لگا لیں کہ دیسی چکن کھانے والے ہم ٹریڈیشنل لوگ جو برائلر چکن کے حوالے سے خاص موقف رکھتے تھے یہ کچھ دہائیاں قبل تک کہ یہ فوڈ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کے کھانے سے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، یہ نقلی فوڈ ہے، اب یہی ہم ہیں اور گوشت کھانے کا ہمارا شوق ہے کہ ریڈ میٹ کم کرنے کی مجبوری میں ہم وائٹ میٹ کو پریفر کرنے لگے ہیں، یا پھر شاید وائٹ میٹ کی مقبولیت کے پیچھے بھی مزے کا چکن بنانے والی ملٹی نیشنل کمپنیز کی مارکیٹنگ کا ہاتھ ہے، یا شاید لوکل چکن سیلرز کی محنت یہ رنگ لا رہی ہے۔ بٹ وانس اگین یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، اس پر بات کریں گے لیکن پھر کبھی۔ ابھی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ وائٹ میٹ کی کنزمپشن میں اضافے کا ایک بڑا فیکٹر اس کا سستا ہونا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ریڈ میٹ کے مقابلے میں کم قیمت ہونا ہے۔ جی، ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے پاکستان میں، کسی کے نصیب میں ہے یہ پروٹین ڈائٹ جسے ہر کوئی اپنے طریقے سے کک کر سکتا ہے۔ یہ نمبرز دیکھیے ذرا۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ ایک ہفتے میں کتنی دفعہ گوشت کھاتے ہیں۔ جوابات کچھ یوں تھے۔ 2008 میں آؤٹ آف 100 9 پاکستانیوں نے جواب دیا کہ وہ روزانہ گوشت کھاتے ہیں، لیکن یہ نمبرز 2016 میں کم ہو کر 6% پر آ گئے۔ That means food inflation is real۔ اچھا 2016 میں آؤٹ آف 100 41 پاکستانیوں نے یہ بتایا کہ وہ ایک ہفتے میں کم از کم 3 بار تو گوشت کھاتے ہی ہیں،
جبکہ 100 میں سے 26 پاکستانیوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ ہی گوشت خریدنا افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن 12 پاکستانیوں نے یہ جواب دیا کہ وہ 2 ہفتے میں ایک دفعہ ہی گوشت کھانا افورڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے 14% پاکستانیوں کا جواب تھا کہ وہ کبھی کبھار ہی گوشت کھاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی تقریباً آدھی آبادی اس وقت چکن کھاتی ہے جب گھر میں کوئی بیمار ہو یا پھر برڈ فلو نے زور پکڑا ہوا ہو۔ لیکن سیریسلی یہ نمبرز الارمنگ ہیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں میں پروٹین، کیلشیم اور وائٹامنس کی کمی کیوں ہے۔ آبادی کا بڑا حصہ ہیلدی فوڈ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اگر میں مشروبات کی بات کروں تو چائے بھائی جی ہمارا قومی مشروب ہے، مطلب کہ چائے کے دیوانے ہیں پاکستانی۔ لیکن جب میں چائے بولوں تو ہمارے ہاں اس سے مراد صرف دودھ پتی ٹائپ چائے ہی لی جائے گی، اس کی ورائٹیوں سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اسی لیے تو 2016 کے گیلپ اینڈ گیلانی سروے کے مطابق 100 میں سے 96 پاکستانیوں نے یہ بتایا کہ ان کے گھر میں مشروب کے نام پر اگر کچھ دستیاب ہوتا ہے تو وہ ہے چائے۔ وہ کیا فرما گئے مرزا غالب کے ایک تیر میرے سینے پہ مارا کہ چائے چائے، کیا چائے چائے نہیں ہائے ہائے کہا تھا غالب نے؟ کیا مطلب چائے نہیں کوئی اور مشروب پسند تھا مرزا غالب کو؟ اچھا اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوا ان سرویز میں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان نے سوال میں سبز چائے اور کافی کے حوالے سے بھی پوچھا، تو 100 میں سے 30 پاکستانیوں کا جواب تھا کہ وہ سبز چائے پیتے ہیں، جبکہ 25 پاکستانیوں نے بتایا کہ وہ کافی نوش جاں فرماتے ہیں۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ چائے ہمارے ہاں موسٹ فیورٹ مشروب ہے۔ لیکن اس کی ایکسٹریم دیکھنی ہو تو یہ نمبرز دیکھیے ذرا کہ 2016 میں جب گیلپ اینڈ گیلانی پاکستان نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ ایک دن میں کتنی دفعہ چائے پیتے ہیں، تو 100 میں سے 25 لوگوں نے بتایا کہ وہ پورے دن میں ایک دفعہ چائے پیتے ہیں۔ اسی طرح سے 42 لوگوں کا جواب تھا کہ وہ دن میں 2 کپ چائے کے پیتے ہیں۔ ہاں آؤٹ آف 131 پاکستانیوں کا جواب تھا کہ ان کے ہاں 3 یا اس سے زیادہ دفعہ چائے کا دور چلتا ہے ایک دن میں۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ چائے اتنی ہی اہم ہے ہم پاکستانیوں کے لیے کہ سافٹ ڈرنکس اور جوسز بنانے والی ملٹی نیشنل کمپنیز کی اربوں روپے کی مارکیٹنگ کا ہم پر کچھ اثر ہی نہیں ہوا۔ نہ 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 نہ، اینا مشہوریاں دا ان ایڈز کا ہم پر کافی اثر ہوا ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ مہمان نوازی کا سارا معیار ہی بدل گیا ہے ان کیمپینز سے۔ گیلپ اینڈ گیلانی نے پاکستانیوں سے پوچھا کہ وہ مہمانوں کی خاطر تواضع کیسے کرتے ہیں، تو پتہ ہے لسی، چھاچھ جیسے دیسی مشروب پینے والے ہم لوگ اسی پرونے آگے کی تریدا ہے۔ ان 2016 آؤٹ آف 123 پاکستانیوں کا جواب تھا کہ وہ مہمانوں کی خاطر تواضع چائے سے کرتے ہیں، جبکہ 41% پاکستانیوں کا جواب تھا کہ وہ اپنے گیسٹ کو جوسز پیش کرتے ہیں۔ ہاں 34% پاکستانیوں نے کہا کہ وہ سافٹ ڈرنک سے خاطر تواضع کرتے ہیں، اور یہ بات میں کر رہی ہوں گرمیوں کے موسم کی، جو کہ 8-10 مہینے تو پاکستان میں رہتا ہی ہے۔ سردیوں میں البتہ 100 میں سے 72 پاکستانی اپنے مہمانوں کو چائے ہی سرو کرتے ہیں۔ روایتی اور غیر روایتی فوڈ کا تعلق صرف گوشت، سبزی اور ان کی چٹپٹی ریسیپیز کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ ان میں استعمال ہونے والے انگریڈینٹس بھی کسی سماج کے فوڈ کلچر کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ ابھی یہ آیوڈائز سالٹ یا آیوڈین ملے نمک کی مثال لے لیں، جس کے بارے میں بڑی اویئرنیس کیمپینز چلی، حکومت نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو کنونس کیا جا سکے آیوڈین ملے نمک کی افادیت کے حوالے سے، لیکن جیسے اینٹی پولیو ویکسینیشن کو لے کر ہمارے ہاں کانسپریسی تھیریز کا ایک انبار ہے، کچھ یہی حساب ہم نے آیوڈائز سالٹ کے ساتھ کیا۔ ایک تو تھیری یہ بھی مارکیٹ میں ابھی تک چلتی ہے کہ اگر ہماری قوم کی زبان پر عشق کا نہیں آیوڈین ملے نمک کا سواد لگا ہوا ہوتا
ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। 2016 के गैलप एंड गिलानी सर्वे नतीजे ये बताते हैं कि आउट ऑफ 100 14 पाकिस्तानी आयोडाइज सॉल्ट को सेहत के लिए नुकसानदेह समझते हैं। अच्छा, 2008 के सर्वे नतीज में ये तादाद 5% थी। इसी तरह से 2016 में तकरीबन 24% पाकिस्तानी आयोडीन मिले नमक को सेहत के लिए ना नुकसानदेह समझते हैं और ना ही फ़ायदेमंद। 2008 में वैसे ये 13% थे। अगर आयोडीन मिले नमक को खाने में इस्तेमाल करने की बात कर लें तो 29% पाकिस्तानियों ने तो कभी इसको चखा ही नहीं, जबकि 35% पाकिस्तानी कभी कभार इसको अपने खाने की जीनत बना लेते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उन पाकिस्तानियों की जो जब गोश्त नहीं खाते तो फिर क्या खाते हैं। सब्जियों को अगर देखा जाए तो ओकरा, भिंडी, लेडी फिंगर ये हम पाकिस्तानियों की फेवरेट सब्जी है और दूसरे नंबर पर आती है गोभी, फूल गोभी। उसके बाद आता है नंबर आलू का, जिसके बारे में कहा जाता है कि हर सब्जी पे आ जाता है। और ये जो हम अपने कल्चर को साग पालक के साथ जोड़ रहे होते हैं, तो जनाब 2016 के सर्वे नतीजे के मुताबिक बमुश्किल 10% पाकिस्तानियों ने ही साग पालक जैसी सब्जियों को अपनी फेवरेट वेजिटेबल करार दिया। अच्छा, अगर दालों की बात की जाए तो ये दाल माश हम पाकिस्तानियों की फेवरेट दाल बन गई इसलिए कह रही हूँ कि 2003 में गैलप एंड गिलानी सर्वे नतीजे के मुताबिक 37% पाकिस्तानियों ने कहा कि उनको तो दाल चना ही मांगता, जबकि माश वाले थे 22% पर। अच्छा, 13 वर्षों के बाद यानी 2016 के सर्वे नतीजे के मुताबिक ये माश वाले तो रहे 22% पर ही, लेकिन शायद अर्बन कल्चर और फिज़िकल एक्टिविटी ना होने के बायस ये गुड़गुड़ करने वाली दाल चना को खैराबाद कह दिया और इनकी तादाद रह गई 14%। यहाँ पर ये बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि 11% पाकिस्तानियों को तो कोई दाल भाती नहीं है। कहीं आप भी तो उनमें से नहीं हैं। और अगर बात की जाए फल फ्रूट की तो 2016 सर्वे नतीजे हमें बताते हैं कि तकरीबन 41% पाकिस्तानियों को किन्नू माल्टा ऑरेंज पसंद है, जबकि 13% पाकिस्तानियों ने एप्पल को अपना फेवरेट फल करार दिया। अच्छा, अगर सीजनल फ्रूट्स की बात की जाए तो 52% पाकिस्तानी आम पसंद करते हैं, या कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में मैंगो अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि सिर्फ 5% पाकिस्तानियों को हदवाने जैसी अजीम शय की कदर है। मतलब सिर्फ 5% पाकिस्तानी तरबूज पसंद करते हैं और अंगूर पसंद करने वालों की तादाद रही 8%। अब आखिर में मैं कुछ बात करना चाहूँगी हमारे खानों में इस्तेमाल होने वाले एक वाइटल इंग्रेडिएंट के बारे में, यानी ऑयल या घी वगैरह के बारे में। अच्छा, हमारे फूड कल्चर में खालिस देसी घी को जो मकाम हासिल है ना, वो आज तक किसी और को हासिल नहीं हो सका। मतलब आज भी हम ये समझते हैं कि घी एनर्जी का भरपूर इंटेक है, मगर फिर भी ये हकीकत है कि हमारी फूड हैबिट्स पर कंज्यूमरिज्म फैक्टर, एड एजेंसीज के रोल और डॉक्टरी डिबेटों ने काफ़ी गहरा असर डाला है कि ऑयल ज़्यादा बेहतर होता है घी की निस्बत। अच्छा, सच ये भी है कि ये ऑयल और बनस्पति घी की बड़ी मार्केट हमारे यहाँ शहरी मिडिल क्लास वाली है, जिनका लाइफस्टाइल यकसर मुख्तलिफ है खालिस देसी घी इस्तेमाल करने वालों से। बहरहाल इन सब फैक्टर्स का असर तो हमें पाकिस्तानियों के किचन में दिखाई देता ही है। लेकिन 2016 ही के एक सर्वे के मुताबिक 50% लोगों ने ये बताया कि वो अपने खाने में ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जबकि 50% ने ही कहा कि वो घी इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि पराठे जैसी हमारी कल्चरल खुराक, जिसके बारे में शुरू में बात हुई थी कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आज भी अपने दिन का आगाज़ पराठे से करती है, तो इस हवाले से सर्वे नतीजे बताते हैं कि 100 में से 38% लोगों ने ये बताया कि वो पराठा घी में बनाते हैं, जबकि 62% ने कहा कि उनके यहाँ पराठा ऑयल में बनता है। आर यू सीरियस? तेल च परोंठा? मुझसे पूछें तो पाकिस्तानियों की फूड हैबिट्स दिहाइयों से एक जैसी दिखाई देने के बावजूद
बहुत ही गैर महसूस तरीके से तब्दील हो रही हैं। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट्स हमारे रहे हैं फूड इनटेक, एनर्जी, कैलोरीज, फैट्स और हेल्दी फूड के बारे में, इनमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां भी आई हैं। जैसे कि हम जहाँ रहते हैं इस खित्ते में काफ़ी से ज़्यादा गर्मी होती है, लिहाजा हम लोग ताज़ा खाने को ही हेल्दी समझते हैं। लेकिन मार्केट ने हमारा ये रवैया भी तब्दील किया है। गैलप एंड गिलानी पाकिस्तान ने 2006 में जब लोगों से पूछा कि वो गोश्त जब ख़रीदते हैं तो वो ताज़ा प्रेफर करते हैं या फिर फ्रोज़न भी चलता है उनके यहाँ, तो 100 में से 81 लोगों का जवाब था कि वो ताज़ा गोश्त को ही प्रेफर करते हैं, जबकि 11% लोगों ने जवाब दिया कि फ्रोज़न मीट। हाँ, 8% लोगों ने कहा कि जो भी अवेलेबल हो वो चलता है। अच्छा, अगले 10 वर्षों के दौरान ये रवैया किस तरह से तब्दील हुआ वो भी देख लीजिए कि 2016 में आउट ऑफ 100 59 लोगों ने कहा कि वो ताज़ा गोश्त ख़रीदते हैं, जबकि 19% का जवाब था फ्रोज़न मीट, और 21% ने कहा कि जो लब्बे ले लईदा है, खा लईदा है, पका लईदा है। इसी तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यानी बेमौसमे फल, फ्रूट, सब्जियां वगैरह, ये भी लोगों को ज़्यादा बॉदर नहीं करते, क्योंकि बड़े बड़े शहरों की बड़ी मिडिल क्लासेस को कंज्यूम करने के लिए फूड चाहिए। इसीलिए तो 2016 में 51% लोगों ने ये बताया कि कोई मसला नहीं है, अगर गाजर वक्त से पहले दस्तयाब है तो हम उसको सैलड में इस्तेमाल कर लेंगे। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ अस आर ओके विद बेमौसमे फल सब्जियां। मतलब हम माने या ना माने, लेकिन मार्केट के बदलते रंगों के साथ साथ डिमांड और सप्लाई के बदलते पैमानों ने ना सिर्फ हमारे फूड कल्चर को तब्दील किया है बल्कि हमें भी बदल डाला है। गरीब और अमीर तबकों की खुराक में एक बहुत बड़ा और वाज़ेह फ़र्क क्रिएट किया है। वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था ना कि दिले हसरत ज़दा था, मायदाए लज़्ज़ते दर्द, काम यारों का बकदरे लबो दंदा निकला। तो अब हमारा मायदा या दस्तरखान लज़्ज़ते मार्केट से ही इबारत है। देखें काम फूड मार्केट का कब बकदरे लबो दंदा निकलता है।